السلام علیکم. می اینڈ ڈیڈ ود می آزاد یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہوں، اور آج میں ایک اور کرکٹر بالکل بھائیوں کی طرح ہمارے ساتھ رہا، بہت رہا، اور میں اتنی عزت کرتا ہوں. میں نے یعنی کہ اس پلیئر کے بارے میں کیا بتاؤں کہ وہ پلیئر کیسے، کس طریقے سے کیسے آیا، اور ماشاءاللہ اس نے پھر جو دنیا میں اور پاکستان کے لیے جو نام پیدا کیے وہ آج ہمارے میں موجود نہیں ہے. آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے. میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ ہے عبدالقادر محروم. میرے حبیب بینک میں بھی تھے جب میں ہوتا تھا حبیب بینک میں، تو اس وقت نئے نئے آئے تھے اور میرے انڈر کھیلے یہ کیونکہ میں حبیب بینک کا کیپٹن بھی ہوتا تھا، پھر میں پاکستان ٹیم کا بھی کپتان ہوا تو میرے ساتھ رہے. تو میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے بڑے دنیا میں لیگ اسپنر اپنے ٹائم پہ کھیلے، مگر الحمدللہ میں نے آج تک میں کہتا ہوں کہ عبدالقادر کی طرح لیگ اسپنر، گگلی، فلپر، آئی تھنک ہی از دا ون اس نے جس نے اچھی ایجاد کی تھی. فلپر جو ایک دم بال ہوتی تھی اور سیدھی جاتی تھی اور لگتی تھی پیڈوں پہ، اور وہ ہے نا اس وقت امپائروں کو بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ اکثر چلے جاتے تھے سامنے اور فرنٹ فٹ پہ آؤٹ نہیں دیتے تھے. اگر آج کے دور میں اللہ بخشے اگر وہ ہوتے کھیل رہے ہوتے تو آج کے دور میں ان کو اتنے وکٹ ملتی، کیونکہ ان کی جو فلپر تھی وہ ہر آدمی اکثر جو ہے نا وہ پیڈوں پہ کھاتا، وہ پیڈ پہ لگتی تھی اور ڈائریکٹ ہٹ کرتی ہے وکٹ کو، مگر فرنٹ فٹ میں ان کو آؤٹ نہیں دیا جاتا تھا. تو وہ شخص کی جو بولنگ تھی، یعنی کہ دنیا میں بھی گئے، انہوں نے میوزیشین لوگوں نے کہا، جادوگر کہیں کہتے تھے، اور واقعی واز دا میوزیشین اینڈ جادوگر، کہ آج ہمارے نزدیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آج ان کا بیٹا جو ہے وہ آیا ہے، وہ بھی کھیل رہا ہے، مگر اس میں بہت زمین آسمان. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں اگر لیگ بریک میرے حساب سے مشتاق محمد بھی تھے، انتخاب عالم صاحب بھی تھے. میں نے یہ اپنے مگر جس طریقے سے قادر تھا، اس کی کلاس ہی ماشاءاللہ ایک اور تھی. جاوید صاحب، اسٹریٹجی کیا ہوتی تھی عبدالقادر صاحب کی جب گراؤنڈ میں ہوتے تھے، جب میچ اٹکتے تھے یا ٹو 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 میچ چل رہے ہوتے تھے، تو کیا اسٹریٹجی ہوتی تھی ایز اے بالر جب آپ ایک اسکور کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے تھے؟ بادل، میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جب بھی میں نے کبھی، کیونکہ لازمی بات ہے حبیب بینک کے ساتھ تھے تو، اور اس کے بعد پاکستان بھی یہ تھے، جب بھی کچھ بولا تو انہوں نے کبھی مولا نے ہاں بھائی اس کے بعد یہ لے لو، یہاں بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو، مگر یعنی کہ اس کا کانفیڈنس ماشاءاللہ اتنا ہائی ہوتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کرنا ہے، ہاں یہ کر لو، یہ بھی کر لو، یعنی کہ یہاں بھی لے لو، وہاں بھی لے لو. یعنی کہ تو یہ ایک شو ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر کتنا کانفیڈنس ہے، اور یہ کانفیڈنس جو ہے یہ آدمی کا بتاتا ہے کہ یہ کانفیڈنس کی وجہ سے کہ ایک آدمی کتنی کرکٹ اس کی کتنی ہائی کلاس ہے کہ ہی از ناٹ بادر. آپ فیلڈ لے لیں وہ گین کرے گا، وہ جس طریقے سے چاہے گا کرے گا. تو یہ ایک کمانڈ تھا عبدالقادر کو، اپنی بالنگ پہ ماشاءاللہ بہت کمانڈ تھا. اور میں تو اپنے آپ کو خوش قسمت کہتا ہوں، خوش نصیب کہ میرے ساتھ وہ کھیلتے رہے. دوسری بات ایسے بولر، اور میں کپتان تھا حبیب بینک میں، ہمارا اتنے سالوں سال ہم لوگ نا کھیلتے رہے، ساتھ رہے. تو ایسے بولر چند ہی یعنی کہ ہوتے ہیں جو اس طریقے، مگر ان کی طرح کا لیگ بریک بولر میں نے آج تک اپنی زندگی میں لائف میں نہیں دیکھا. جاوید صاحب، آپ کا ایک ذاتی تعلق بھی رہا ہے عبدالقادر صاحب سے، اور وہ ذاتی تعلق آپ کا فون پہ ریٹائرمنٹ کے بعد، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی رہا ہے، آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی رہا ہے. وہ ذاتی تعلق پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. کیا کس طریقے سے آپ کی دوستی تھی، کس طریقے سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، کتنے کلوز تھے آپ لوگ؟ ہم اس لیے کلوز تھے کہ حبیب بینک ہماری ایک ایسی ٹیم تھی کہ حبیب بینک کو ایک وقت کہتے تھے پاکستان کے نام دے کے نا حبیب بینک کو کھلایا جائے. یعنی کہ اتنی ڈسپلن، اتنی ہم نے سب ایک ماحول بنایا تھا حبیب بینک کا. آج آپ کسی بھی ہمارے ٹائم کے حبیب بینک میں کوئی کرکٹر جو ہوتا تھا یا تھا،
اور اس سے آپ کی کبھی بھی ملاقات ہو تو آپ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں آپ یہ پوچھیے گا کہ آپ لوگوں کے بارے میں تو ہم نے یہ سنا کہ ایسی یونٹی تھی اور ایسی ایسی چیزیں کرتے تھے، حرکتیں بھی کرتے تھے کہ کبھی ہم رومال باندھ کے اندر جا رہے ہیں، میں جو آپ کہہ دیتے تھے کہ بھائی آج لائن میں جائیں گے. اللہ بخشے شکور رانا صاحب، ان کے وہ کبھی فرینڈلی ہوتے تھے، پھر یہ کہہ دیتے کہ بھائی شکور بھائی کے سائڈ سے جا کے نا ان کے بیچ میں سے نا راؤنڈ لگانا ہے. تو ہر طریقے یعنی کچھ نہ کچھ کوئی چیزیں جو ہے نا وہ چلتی رہتی تھی. اور اس زمانے میں جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو اس وقت پہلی بات تو یہ تھا بڑا فرینڈلی ایٹماسفیئر ہوتا تھا. یعنی کہ کبھی بھی آپ نے دیکھا نہیں کہ امپائرز یا پلیئر ان کے درمیان بڑی اچھے ریلیشن شپ ہوتے تھے. ہم کھیلتے تھے، ہمارے ریلیشن شپ بھی ہوتے تھے آف دا فیلڈ اور آن دا فیلڈ، کبھی بھی ایسے، مگر ہم رسپیکٹ سب کی کرتے تھے. اس زمانے میں، پاس کے زمانوں میں یہ چیز تھی کہ ہر آدمی جو تھا وہ کرکٹرز کی، اپنے سے بڑے کی، امپائرز کی، سب کی عزت کرتا. آج کل کے دور میں نہیں کہ جس طریقے سے کبھی میں آج بھی کہتا ہوں پلیئروں کو، جو بھی بالر ہیں یا بیٹسمین ہیں، کہ اپنے آپ کو کول رکھیں، ٹھنڈا رکھیں، آرام سے. کیونکہ اب تو آپ کو اگر کوئی ایسی چیز ہے تو آپ ایکشن ریپلے بھی لے سکتے ہیں، یعنی کہ آپ ایک ہے نا دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ کے پاس چانس ہے. ہمارے ٹائم پہ تو آؤٹ دے دیا، چاہے غلط دیا یا صحیح دیا، یو آر آؤٹ، یو ہیو ٹو بی آؤٹ آف دا گراؤنڈ. تو کتنی دفعہ ایسا ہوتا تھا غلط آؤٹ ہوتے تھے مگر آپ کچھ نہیں کر سکتے. وہ فرسٹریشن، اور آج کی فرسٹریشن تو ہونی نہیں چاہیے. وہ اسی لیے نہیں کہ ہر چیز جو ہے ایکشن ریپلے ہے آپ لے سکتے ہیں. یعنی کہ آپ آؤٹ ہیں اس کے بعد بھی ہے نا ٹیم کو ایڈوانٹیج ہے کہ کتنے 3 یا 4 ہے نا وہ دیے ہوئے ہیں کہ آپ ہے نا ان کو ریویو لے سکتے ہیں. تو اب کرکٹ جو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے. اور آج کے دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پلیئر کو وہ اپنے آپ کو خاموش رکھ کے کنسنٹریٹ کر کے کرکٹ کھیلنا چاہیے. کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اب تھرڈ امپائر کے پاس ہے. اب تھرڈ امپائر بھی آ گیا، پہلے زمانوں میں نہیں تھا، پہلے ٹائم پہ نہیں تھا. اب آپ کا بچنا مشکل ہوتا ہے. تو یہی چیز ہے کہ آج کی کرکٹ اور پہلے کی کرکٹ میں کافی فرق آ گیا. جاوید صاحب، آپ نے اپنا ذاتی کوئی لمحہ، پرسنل لمحہ شیئر نہیں کیا کہ عبد القادر کے ساتھ آپ کا کوئی ایسا کوئی آف دا فیلڈ کوئی انسیڈنٹ یا کوئی ایسی یادگاری لمحہ؟ بس ایک یہی ہوتا تھا کہ جب بھی میں کچھ کہتا تھا وہ کہتا ہاں کپتان یہ کر لو، اینچ کر لو، بس کپتان اینچ کر لو، اینچ کر لو بس. تو یہ اکثر ہے نا یہ رہتا تھا کہ کبھی بھی، یعنی کہ میں اپنے آپ کو تو نہیں کہہ رہا، آپ کبھی بھی کسی بھی حبیب بینک کے جو پلیئر تھا یا اس وقت کے پاس کے دوسرے پلیئر بھی جو ہمارے اگینسٹ آتے تھے، آپ ان سے ضرور پوچھے گا کہ ہمارا ڈسپلن، ہماری کرکٹ کے حبیب بینک جو تھی وہ کتنی یعنی کمبائنڈ تھی. اور ہر لڑکا جو تھا he was playing for حبیب بینک، اور ہر لڑکا جو تھا کبھی بھی کسی نے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا، کبھی کسی نے چھوٹا نہیں سمجھا، کبھی نے سب یہ سمجھا کہ ہم حبیبین ہیں اور ہم لوگ آپس میں ہیں اور سب بھائی ہیں. اور اتنی ہماری اندر یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ تھی. یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کسی بھی ٹیم میں کھیل رہے ہیں اور آپ کی ٹیم میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی اور پلیئروں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تو وہ چیز کریٹ ہی نہیں ہوگی آن دا گراؤنڈ، آف دا گراؤنڈ. آپ یہ چیزیں آئیں گی ہی نہیں. تو آپ کے لیے دونوں چیزیں انجوائے کرنا، کرکٹ بھی اور آن دا فیلڈ اور آف دا فیلڈ. آف دا فیلڈ بھی آپ کے اپنے یہ کلیگ ہوتے ہیں، آپ کھانا کھائیں، جو کریں، بیٹھیں، کسی کمرے میں بیٹھتے تھے، اسی طریقے سے ہوتا تھا. اور ہمارے ٹائم پہ تو جب ہم جس ہوٹل میں فرسٹ کلاس کرکٹ میں ٹھہرتے تھے 2 ٹیمیں اور ٹھہری بھی ہوتی تھیں. پتہ چلا سارے لڑکے کسی نہ کسی اچھے دوست ہوتے تھے اور کمروں میں آ کے اور انجوائے کرتے تھے، جوکس ہو رہے ہوتے تھے. اس طریقے سے ہم نے ٹائم پاس کیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.